لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمیں ناظرین میں سے ایک نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی سگی بہن کو شہوت سے چھوا تو کیا حکم ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ بہن اور سالی کو شہوت سے دیکھنے یا چھونے یا بوسہ دینے سے ان سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حرمت مصاہرت مخصوص 4 طرح کی عورتوں سے ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو، اس کی بیٹیاں۔ نمبر 2، بیوی کی ماں، دادیاں، نانیاں۔ نمبر 3، باپ، دادا وغیرہ ہما اصول کی بیویاں۔ نمبر 4، بیٹے، پوتے وغیرہ ہما فروع کی بیویاں۔ اور بہن اور سالی ان عورتوں میں سے نہیں ہیں، لہٰذا ان سے حرمت مصاہرت ہی ثابت نہیں ہوگی، اور جب حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی تو ان کو شہوت کے ساتھ چھونے سے ان کے نکاح پر، یعنی جس نے چھوا جیجا، ان کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ان کی اولادوں کا آپس میں نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی اور مانع نکاح موجود نہ ہو۔ یہ یاد رکھیں، یعنی بہن کو کوئی اگر یا سالی کو اگر کوئی شہوت سے چھو لیتا ہے تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی۔ حرمت مصاہرت مطلب کہ ان کا اپنے نکاح میں کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کا نکاح بدستور باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی سالی کو ہی شہوت کے ساتھ چھو لیا یا اپنی سگی بہن کو شہوت کے ساتھ چھو لیا تو چھونے والے کے نکاح میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اگرچہ یہ فعل، یہ کام ایسا کرنا ان کے گناہ کا باعث ہے، گناہ ہے، بالکل یہ کام کو اچھا نہیں کہا جا سکتا، سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ گھنونا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے چھونے والے کے نکاح میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح ان کا برقرار رہے گا۔ کوئی سالی کو شہوت سے چھوا تو ان کا نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہاں تک کہ اس سالی کے اولاد اور اپنی اولاد کے آپس میں نکاح پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح بھی بدستور کیا جا سکے گا۔ تو بہرحال اگر کوئی اپنی سالی کو یا اپنے بہن کو سگے شہوت کے ساتھ چھوتا ہے تو یہ کہ اس کے اپنے نکاح میں تو اثر نہیں پڑے گا، باقی یہ فعل جو ہے یہ گناہوں بھرا ہے، اس لیے ایسا کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اس سے توبہ کریں، جو ایسا کر لیا ہو کہ سالی کو شہوت کے ساتھ چھوا یا سگی بہن کو شہوت کے ساتھ چھوا ہے تو جلدی سے پیشتر توبہ کریں، گناہ کریں، اور ایسی حرکتوں سے بہت دور رہیں، باز رہیں کہ ایسی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے ایمان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، آپ کا معاملہ آخرت کا بگڑ سکتا ہے، لہٰذا بہت زیادہ پرہیز کریں، اور جن کی بھی حق تلفی کی ہو ان سے معاف کروانا ہوگا۔ جی ہاں، تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے معاملات میں بالکل نہ پڑیں، اور بالکل بھی نہ پڑیں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو لکھا ہے جو پیش کیا ہے، یہ فتویٰ عالمگیری جلد 1 کتاب النکاح میں بھی ہے، فتح القدیر جلد 3 کتاب النکاح میں بھی ہے، بار شریعت حصہ 7 محرمات کے بیان میں بھی ہے، اور در مختار وغیرہ تمام فقہا نے اس بات کو اسی طرح کا لکھا ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔